فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز میں خشوع، اس کا معنی و مفہوم، خشوع کی اہمیت، اس کی فضیلت وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اہم اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع کا حکم کیا ہے۔ یہ سوال بہت اہم سوال ہے اور موضوع بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی عبادت کی جو زندگی ہے، جس کا بنیادی حصہ نماز ہے، اس نماز سے متعلق خشوع کا مسئلہ ہے۔ اور خشوع بڑا کٹھن کام ہے۔ خشوع پیدا کرنا، خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ بہت ہی نادر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سوال حتمی طور پر کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی اور خشوع نہیں تھا اس کے اندر، یا خشوع کم تھا، بہت کچھ دل کے اندر ادھر ادھر کا میلان تھا اور دل پورے طور پر اللہ سے نہیں لگا، اور نماز ہم نے جیسے تیسے پڑھ لی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری نمازیں قبول فرما لے، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اگر واقعی ہم نے ایسی نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا اس نماز کا؟ خشوع نہیں ہے یا خشوع بہت کم ہے، تو حکم خشوع کا کیا ہے؟ واجب ہے کہ ہونا ہی چاہیے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی؟ کیا ہے وہ؟ شرط ہے، رکن ہے، واجب ہے، یا خشوع سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے؟ خشوع ہے تو اچھی بات ہے، خشوع نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ آخر خشوع کا حکم کیا ہے نماز کے اندر؟ اور یہ موضوع جب ہم اسے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بہت بڑا داعیہ ہوگا، بہت بڑا سبب ہوگا، بہت بڑا محرک ہوگا، باعث ہوگا اس سلسلے میں کہ ہم نماز میں خشوع اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کریں، اپنے آپ سے باتیں نہ کریں، مشغول نہ رہیں اپنے آپ میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال دیکھیے، دلائل کی روشنی میں جو صحیح موقف ہے، صحیح رائے ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع واجب ہے، فرض ہے، یعنی خشوع ہونا ہی چاہیے نماز کے اندر۔ اب یہ مسئلہ بعد میں آئے گا، قطع نظر اس کے کہ اگر خشوع کے بغیر نماز پڑھی گئی ہے یا خشوع میں قلت کے ساتھ، یعنی کم خشوع کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے جبکہ خشوع واجب ہے، تو کیا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا، لوٹانا، اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے، یا پھر اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبول فرما لے گا۔ کیا ہے دلائل؟ کیا ہے جسے اہل علم نے ذکر کیا ہے اس سلسلے میں، جسے ثابت ہوتا ہے کہ خشوع جو ہے وہ نماز میں واجب ہے؟ پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور یقیناً نماز بہت گراں ہے، بڑی بھاری چیز ہے، آسان نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آسان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے لیے جو خشوع کرنے والے ہیں، جن کے ہاں توجہ ہے، انہماک ہے، اللہ سے وابستگی ہے، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار ہے، توجہ ہے، دل اللہ کی طرف جن کا مائل ہے، ان کے لیے نماز کوئی گراں نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی بھاری نہیں ان کے لیے۔ وہ نماز پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، دلچسپی سے پڑھیں گے، لپکیں گے نمازوں کے لیے۔ تو خشوع کرنے والوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، لیکن جن کے ہاں خشوع نہیں پایا جاتا ہے
ظاہر ہے کہ ان کی نماز بہت گراں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, دکھاوے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھ لیتے ہیں, یعنی وہی جو حرکات ظاہری ہیں وہ کر لیتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو برائے نام یاد کرتے ہیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ آیت کریمہ, اس میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, جو خشوع جن کے یہاں پایا جاتا ہے ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے, ورنہ نماز بہت گراں ہے لوگوں کے لیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے, آیت کریمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جن کے یہاں خشوع نہیں پایا جاتا ہے ان کی مذمت ہے, کیونکہ خشوع کرنے والوں کی تعریف ہے یہاں پر کہ جن کے یہاں خشوع پایا جاتا ہے ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے یہاں خشوع نہیں پایا جاتا ہے ان کے لیے نماز بہت مشکل ہے, اور یہ مذمت کا پہلو ہے کہ نماز مشکل ہے ان کے لیے, نماز نہیں پڑھنا چاہتے, ان کی طبیعتوں پر نماز بہت گراں ہے. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں جب خشوع نہ کرنے والے مذموم ہیں اس کا مطلب یہ ہے, اسے ثابت ہوتا ہے کہ خشوع واجب ہے, اس لیے اسے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع مطلوب ہے. اس کے بغیر نماز کما حق ہو جس طرح سے ہونی چاہیے نہیں ہوگی. نمبر 1 تو یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ خشوع واجب ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, یقیناً وہ نمازی کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. آپ دیکھیے کامیابی کو معلق کر دیا گیا, فلاح کو, کامیابی کو, کامرانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقوف قرار دیا, معلق کر دیا. کس کے اوپر؟ ان نمازیوں کے لیے کامیابی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خشوع واجب ہے, اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں رکوع کی حالت میں دعا کیا کرتے تھے, کہتے تھے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رکوع میں دعا کرتے تھے, کہتے تھے اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا ہے, تجھ پر ایمان لایا, تیرے لیے اپنے سر کو جھکا دیا, میری آنکھ میرا کان تیرے سامنے جھکا ہوا ہے, یعنی میرا کان بھی تیری طرف متوجہ ہے, میری نگاہیں بھی تیری طرف لگی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مخی, میرا دماغ بھی تیری طرف لگا ہوا ہے, جھکا ہوا ہے, وہ عظمی, میری ہڈیاں بھی تیرے طرف جھکی ہوئی ہیں, وہ عصبی, اور میرا پورا وجود, میرے جو اعصاب ہیں یہ سب کے سب تیری طرف متوجہ ہیں. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ نماز کا بنیادی مطلوبہ کام ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے. بہرحال میرے بھائیوں, اگر ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں تو ہمیں ملے گا کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے. کیا مطلب خشوع کرنے والے؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, جن کی دل اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو سکون کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کے کھڑا رکھتے ہیں. اس کے ذریعے سے ان کی حرکتیں بھی قابو میں رہتی ہیں, ان کی آواز بھی پست رہتی ہے, ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ہے. بہرحال اور یہی احسان کا معنی بتلایا گیا ہے جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں. بہرحال میرے بھائیو, یہ خشوع کے واجب ہونے کے سلسلے میں چند دلیلیں ہیں, اور بھی کئی ایک دلیلیں ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقے میں آپ کے سامنے کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خشوع واجب ہے نماز میں, اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی, اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ سمجھیں کہ ہم جیسے تیسے نماز پڑھتے ہیں وہ کافی ہے, نہیں میرے بھائیوں, اللہ سے توفیق مانگیں ہم سب کہ اللہ ہمیں خشوع کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.